نصركم الله ببدر وأنتم أذلة نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے نبی جی، بدر کے موقع پر جب آپ بے سر و سامان تھے اس وقت ہم نے آپ کی مدد کی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے 2 سال بعد ابو سفیان جو ہے مکہ والوں کا مال تجارت وہ لے کر شام گیا۔ تو جب شام سے واپس آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ، وہ کفاران مکہ کے جن لوگوں نے تمہارے مالوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، جو مکہ کے اندر تمہاری جائیدادیں ہیں، تو ان لوگوں کا مال جو ہے قافلے کی صورت میں یہاں سے گزر رہا ہے، ہم ان لوگوں کو روکتے ہیں تاکہ وہ مال جو وہ تجارت کے ذریعے حاصل کر کے لے کے آ رہے ہیں، مال حرب تھا، تو وہ ہمارے خلاف جو ہے استعمال نہ ہو۔ اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تیاری کرنے کی جو ہے ہدایت دی۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ 3 میل کے اندر کوئی تیاری کر سکتا ہے تو کر لے، زیادہ جو ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کی، جنگ کی تو کوئی نیت تھی نہیں، اسی لیے فرمایا کہ 6 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 تلواریں تھیں اور چند اونٹ تھے، اور جو ہے جن اونٹوں کے اوپر باری باری مسلمان جو ہے سوار ہوتے تھے۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کر جو ہے مدینہ شریف سے جو ہے نکلے۔ جب کچھ دور گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 ساتھیوں کو بدر کے اندر یعنی بدر کے میدان میں بھیجا تاکہ قافلے کی جو ابو سفیان کا کفاران مکہ کا جو تجارتی قافلہ تھا اس کی خبر لے کر آئیں۔ جب وہ مکہ کے اپنا جنگ بدر کے مقام کے اندر پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ابھی قافلہ وہاں نہیں پہنچا، اور وہاں ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ رات تک قافلہ جو ہے، یا ایک دن، اس نے کہا کہ ایک دن تک قافلہ یہاں آ جائے گا۔ اب ابو سفیان بھی جو ہے وہ مکہ کا سردار تھا اور بڑا سمجھدار تھا، اس نے جو ہے قافلے سے آگے نکل کے، قافلہ بھی اس کا پیچھے ہی تھا، بدر سے پیچھے ہی تھا، تو قافلے سے آگے نکل کے حالات کی خبر لینے کے لیے وہ بھی بدر کے میدان پر پہنچا۔ جب وہ بدر کے میدان پر پہنچا تو اس نے کنویں کے قریب دیکھا تو یہ جو اونٹ کی لید پڑی ہوئی تھی، مینگنیاں، اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کو اٹھایا، تو اس کو جب لید کو اس نے دیکھا، اس کو چیک کیا تو اس کے اندر گٹھلیاں نکلی۔ اس نے کہا کہ یہ واقعی ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مخبری یہاں آئے ہیں، کیونکہ یہ جو لید ہے، اس لید کے اندر جو ہے یثرب کی یعنی مدینہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں۔ بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ تو اس اعتبار سے جب اس نے اس سارے اپنا نظام کو دیکھا کہ ادھر تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قافلے کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو اس نے اپنے قافلے کا راستہ بدل دیا، ایک اپنا سمندری راستے سے اس نے جو ہے اپنے قافلے کو لے کر چلنا شروع کر دیا۔ لیکن جب وہ واپس اپنے حالات کی خبر لے کر اپنے قافلے کے پاس پہنچا تو اس وقت اس نے ایک آدمی کو تیز رفتار اپنا سواری دے کر اور اس کو اجرت دے کر مدینہ جو ہے مکہ کے اندر اعلان کروانے کے لیے بھیج دیا کہ مکہ والوں کو جا کر یہ اعلان کرو کہ تمہارا جو ہے قافلہ غیر محفوظ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو روکنے والے ہیں۔ تو وہ آدمی جو ہے دن رات مسلسل سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچا، اور اس نے جو ہے مکہ کے اندر جا کر اعلان کیا، اور جو ہے مکہ والے اس اعلان کو سنتے ہی مکہ کے اندر ہلچل مچ گئی، اور جو ہے فوراً جو ہے نکلنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سارے جو ہے اس وقت کے جو کفاران مکہ تھے اور مکہ کے سردار تھے وہ سارے جو ہے قافلے کو لے کر نکلے۔ لیکن جب وہ قافلے کو لے کر نکل گئے اس وقت ابو سفیان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے باہر نکل چکا تھا،
اس کو جو ہے یقین ہو گیا کہ اب جو ہے میرا قافلہ محفوظ ہے، تو اس نے اپنے مکہ والوں کو، سرداروں کو خط لکھا کہ اب تمہارا ابو سفیان نے مکہ والوں کو خط لکھا کہ اب تمہارا قافلہ محفوظ ہے، اب جو ہے آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل جو ہے وہ بڑا تکبر میں آیا ہوا تھا، چونکہ وہ لوگ اپنی پوری جنگ کی تیاری کر کے اور جو ہے پورا اسلحہ وغیرہ اور اس وقت کا جو سامان حرب تھا، یعنی لڑائی کا جو ہتھیار تھے وہ لے کر آئے ہوئے تھے، وہ بڑا پرجوش تھا۔ اس نے کہا کہ ہم بدر کے میدان کے اندر پہنچیں گے اور وہاں جا کر ہم جو ہے جشن منائیں گے، اور تاکہ پورے ایک عرب کے اندر پورے جو ہے جتنے ارد گرد علاقہ ہے اس کے اوپر ہمارا ایک رعب جو ہے بیٹھ جائے۔ لیکن کچھ سرداروں نے اس کو یہ بھی کہا کہ آپ واپس چلے جاتے ہیں، اب خطرہ ٹل گیا ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں، تو اس نے جو ہے نہ مانا۔ بہرحال ایک قبیلہ جو ہے مکہ واپس بھی لوٹ گیا۔ ابو جہل اپنے سردار قریش کو اور جو ہے مختلف لوگوں کو لے کر بدر کے میدان کے اندر پہنچا۔ جب بدر کے میدان کے اندر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قافلے کو لے کر وہاں پہنچ گئے، تو لڑائی کی صورت پیدا ہو گئی۔ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، چونکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر لاحق ہوئی، مستقل اللہ رب العزت سے مانگتے رہے۔ جب لڑائی ہوئی تو جو ہے کفاران مکہ کو کھلی شکست ہوئی، تو بڑے بڑے سردار عتبہ بن شیبہ اور اسی طرح بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے بعد ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا اور ان کو یہ کہا کہ کیا تم لوگوں نے اپنے وعدے کو پورا پایا؟ ہم سے تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس وعدے کو جو ہے پورا پا لیا ہے۔ یہ سارا جو ہے اس طرح بدر کے اندر پھر جو ہے ساری صورتحال پیش آئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس ہوئے اور اپنے جو غنیمت کا مال تھا اس کو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان جو ہے تقسیم کیا۔ تو جو لوگ جو صحابہ بدر کی لڑائی کے اندر شریک ہوئے ان کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے، یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا افعلوا ما شئتم، کہ یہ بدری جو بدر میں شریک تھے یہ جو مرضی کرتے رہیں، اور میں نے جو ہے ان کی جو ہے بخشش کر دی اور میں نے جو ہے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ایک منٹ